دنیا جانتی ہے کہ مرد کی چتا کے اوپر عورت کو جلا دیا جاتا اور ایک جوان جسم جل کے راکھ کا ڈھیر ہو جاتا۔ اس جلتے ہوئے جوان جسم کے دھوئیں سے نہ دھرم کو برا معلوم ہوا نہ پنڈت کو کوئی برا معلوم ہوا، لہذا اس خود سوزی اور خود کو جلانے کا نام پریم اور محبت رکھا گیا کہ پتی کہ محبت میں عورت اب جینا نہیں چاہتی، وہ اسی کی چتا کے اوپر جل کے مر جانا چاہتی ہے۔ یہ عام بات تھی، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ محبت کی آگ تو دونوں طرف بھڑکتی ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر کروڑوں جسم جل گئے پریم کی اگنی کے اوپر، پریم کی چتا کے اوپر، اور کروڑوں لڑکیاں جل کے ستی بن گئی، تو کبھی ایسا بھی تو ہوا ہوگا کہ پتنی مر گئی ہو اور پتنی کی چتا کے اوپر کوئی پتی جل کے ستا ہو گیا ہو۔ تو یہ آگ محبت کی ایک ہی طرف کیوں بھڑکی کہ عورت ہی کے جسم جلتے رہے اور مرد کے جسم پر آنچ تک نہیں آئی؟ حقیقت یہ تھی کہ پتی کے مر جانے کے بعد ایک ودوا، ایک ڈائن تھی، ایک مصیبت تھی، ایک ایسی زندگی اور جیون تھی کہ جس کا سایہ کسی پر نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اس کے بال کاٹ دیے جاتے، نیا لباس پہننے کا اسے ادھیکار نہ تھا، کسی کی شادی میں وہ شرکت نہیں کر سکتی تھی، کسی کے بچے کو گود میں نہیں لے سکتی تھی۔ تو یہ ایک طنز تھا، ٹاؤن تھا کہ ہر روز کے جلنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ جل کے اپنے جیون کو خاک بنا دیں۔